شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ مولا کائنات امام مبین ہے۔ اگر مولا آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ آپ ماتمی ہیں، مولا کے عزادار ہیں، نعرہ جہاں پہ لگایا جاتا ہے صرف وہی بولتے ہیں، پیچھے والے کی تو آواز بھی نہیں آتی۔ یہ عظیم ذکر ہے، یہ ہم جو علی علی کرتے ہیں یہ بڑی عبادت ہے۔ ہم جو علی علی کرتے ہیں اس پہ امام زمانہ راضی ہیں، یہ مقدس جگہ ہے، یہ جگہ بھی اس چیز کی گواہی دے گی۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہر خوش تر چیز کا تذکرہ کتاب مبین کے اندر ہے۔ اگر قرآن کتاب مبین ہے تو مولا علی کون ہے؟ قرآن خود واضح طور پر آیت الہی ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اگر ہر خوش کو تر چیز کا تذکرہ کتاب مبین قرآن کے اندر ہے، لیکن مولا علی کا سینہ وہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے علم کو امام مبین کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی یا ہر چیز کے علم کو امام مبین کے سینے میں رکھ دیا۔ بڑا قیمتی جملہ عرض کرنے لگا ہوں، میں نے تفسیر برہان کے اندر پڑھا کہ ہر چیز کا علم امام مبین کے سینے میں ہے۔ اس لیے مولا کائنات دعویٰ کرتے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ میں علی زمینوں کے راستوں کے نسبت آسمانوں کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں۔ اس لیے قرآن کتاب مبین، مولا کائنات امام مبین، جس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام کا مجمع تھا، لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی آیت نازل ہوئی ہے۔ قاما تثنیہ کا صیغہ ہے، قاما ابو بکر و عمر، دو کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں قاما یا رسول اللہ ابھی آیت نازل ہوئی ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہر چیز کے علم کو اللہ نے امام مبین کے سینے میں رکھ دیا۔ عرض کرتے ہیں قاما تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے مراد تورات ہے نا، اس سے مراد تورات ہے نا، کہ جس چیز کے علم کو امام مبین کے اللہ نے سینے میں رکھا اس سے مراد کتاب تورات ہے نا۔ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اس سے مراد تورات نہیں ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تورات نہیں ہے، اس سے مراد انجیل ہوگی نا، امام مبین سے مراد انجیل ہوگی نا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس سے مراد انجیل نہیں ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہوا زبور، اس سے مراد زبور ہے نا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس سے مراد زبور نہیں ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ اس سے مراد تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، نہ قرآن ہے، تو کیا ہے؟ تو یقیناً قرآن ہے۔ فرمایا اس سے مراد قرآن بھی نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، نہ قرآن ہے۔ امام مبین سے اگر یہ چار کتابیں مراد نہیں ہیں تو کون ہے؟ مولا کائنات سامنے آئے، اللہ کے نبی مسکرا کر مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ امام مبین ہے جس کے سینے میں اللہ نے ہر چیز کے علم کو رکھ دیا ہے۔ یہ امام مبین ہے، قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا، قرآن اہل بیت کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اہل بیت قرآن کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ اگر شب ہجرت بستر پیغمبر پہ سوئے، اللہ نے ارشاد فرما دیا علی کا سونا مجھے بڑا پسند آیا، علی کا سونا خالص سونا ہے، علی کا سونا خالص سونا ہے۔ نہ سونے والے نے کہا کہ یہ مجھے خالص سونا محسوس ہوتا ہے، نہ سونے والے نے خالص سونا خرید لیا، اپنی مرضی دے دی۔
توجہ توجہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ جو کام کرتے ہیں قرآن بنتا ہے۔ اگر دوش پیغمبر پہ سوار ہوئے، اللہ نے ارشاد فرما دیا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اگر مولا کائنات میدان میں جم کر لڑے تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کأنہم بنیان مرصوص۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں، جو کام کرتے ہیں قرآن بنتا ہے۔ اگر حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ کے لیے دی، اللہ نے ارشاد فرما دیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سوائے اس کے ایک تمہارا ولی اللہ، دوسرے اللہ کے رسول، تیسرے ولی ایسے کل ایمان ہیں جو ایک وقت میں دو کام کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اگر نظر کو پورا کیا، سورہ دہر کی آیت نازل ہو گئی، اللہ نے ارشاد فرما دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جو اللہ کی محبت میں یتیموں، مسکینوں، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جو کام کرتے ہیں قرآن بن جاتا ہے، جو کام کرتے ہیں قرآن بنتا ہے۔ پتہ چلا یہ قرآن کے صحیح وارث ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ یہ قرآن کے حقیقی وارث ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ مولا علی کی ولایت کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں قبلہ حسین بھائی جاڑا صاحب کے بڑے لطیف جملے، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم اسے مردہ نہیں کہہ سکتے، وہ زندہ ہیں۔ آل محمد کی محبت میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ کیا کمال ہے جس میں مولا علی کی احادیث سے، مناقب سے، فضائل سے وہ تفسیر قرآن چھلک رہی ہے۔ تفسیر انوار النجف، اور واقعہ کربلا پر اصحاب الیمین کتاب لکھی، لیکن ان کے پورے زندگی منبر مولا امام حسین پہ گزری ہے۔ ایک جملہ ان کا مجھے یاد آ رہا ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ حسین بھائی جاڑا صاحب فرماتے تھے وہ امام نہیں ہے جس کا علی امام نہیں ہے۔ توجہ ہے، وہ کبھی امام بن نہیں سکتا، امام بنایا نہیں جاتا، اللہ بنا کر بھیجتا ہے۔ امام نہیں بنایا جاتا، اللہ بنا کر امام بھیجتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انی جاعل فی الارض، 4 خلیفوں کا تذکرہ میں نے کیا۔ پہلا خلیفہ حضرت آدم، دوسرے خلیفے قرآن میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اور تیسرے خلیفے حضرت ہارون، حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، اور چوتھے کون ہیں؟ یہی ہیں، اللہ کے نبی نے بھی دعا مانگی، اے اللہ میرا بھی اس دنیا میں خلیفہ بنا دے، وہی خلیفہ قیامت کے دن بھی ہو۔ تو پورا سورہ علم نشرح نازل ہوا ہے میرا حبیب، علم نشرح لک صدرک، کیا میں نے تیرا سینہ تیرے لیے وسیع نہیں کر دیا؟ اور فرمایا کہ کیا جو تمہاری کمر پہ بوجھ تھا کیا میں نے وہ ہلکا نہیں کر دیا؟ یقیناً مشکل کے بعد آسانی ہے، یقیناً مشکل کے بعد آسانی ہے، اور جب تبلیغ سے فارغ ہو جاؤ اعلان تو کر دو۔ اللہ کے نبی نے مقام خم پہ یہی اعلان کیا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کے علی مولا ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ خلافت کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ بندے نہیں بنا سکتے، انتخاب نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جس نے قرآن کو نازل کیا، جس نے انبیاء کو نبوت عطا کی، جس نے رسولوں کو رسالت عطا کی، اسی کو حق ہے وہ امام بنا کر اس دنیا میں بھیجے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہم جن کو زمین پہ ناتوان کمزور سمجھا گیا، ہم نے ارادہ کیا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔
جنہیں زمین پہ حقیر سمجھا کیا، جن کے حقوق پامال کیے گئے، جن کے حقوق غصب کیے گئے، جن پر ظلم کیا گیا، اللہ فرما رہا ہے میں نے انہیں زمین پر امام بنا دیا۔ ائمہ امام کی جمع ہے، میں نے امام بنا دیا، اور زمین کا وارث بنا دیا، قرآن کا وارث بنا دیا، شریعت کا وارث بنا دیا، جوانان جنت کا سردار بنا دیا۔ توجہ ہے، نستضعف فی الارض ونجعل لهم ائمہ، کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ائمہ کا نام کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ قصص ہے، 20واں پارہ ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے امام بنائے ہیں۔ کام کیا ہے؟ کام یہ ہے وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ سورہ نور پارہ نمبر 18 اللہ ارشاد فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ فرما رہا ہے میں اللہ وعدہ کرتا ہوں خلیفے بناؤں گا جس طرح پہلے خلیفے میں بنا چکا ہوں۔ پہلا خلیفہ حضرت آدم، تو کیا لوگوں نے حضرت آدم کو خلیفہ بنایا؟ ملائکہ نے یہی کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے ملائکہ کو کہا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے کہا اسے خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، جو قتل کرے گا، تو ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آواز قدرت اے میرے فرشتو قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں اللہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو پتہ چلا امام بنانا کس کا کام ہے؟ لوگوں کا یا اللہ کا؟ رسول بنانا اللہ کا کام، قرآن کا نازل کرنا اللہ کا کام، نبی بھیجنا اللہ کا کام۔ تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی نبی کا وصی خود بنائیں۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا میں بنانے والا ہوں۔ تو سورہ نور اس آیت کی تائید کر رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وعد اللہ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ زمین پہ خلیفے بناؤں گا کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح میں پہلے خلیفے بنا چکا ہوں۔ تو کیسے فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، میں نے اپنے دین کو مقرر کر دیا ہے ان ائمہ کے لیے، خلیفوں کے لیے، اور انہیں اس دین کے لیے چن لیا ہے۔ توجہ ہے، اور وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دوں گا۔ یا بدوننی، فرمایا صرف میری عبادت کرو، میرے بارے میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، آیت کے ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ اگر فرمایا اس کے بعد اگر کوئی انکار کرے گا تو فاسق بن جائے گا۔ یا علی، تو یہ دیکھو کیا کمال ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا۔ آیت کیا کر رہی ہے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ تیسری آیت اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے امام بنا دیے ہیں، ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ خلیفے امام صرف میری عبادت کرتے ہیں، وہ عابد ہیں۔ تو تیسری آیت کہہ رہی ہے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اگر کچھ لوگ امام بنائیں گے، واضح آیت ہے، اگر لوگ امام بنائیں گے
ائمۃ یدعون الی النار، وہ جنت کی طرف نہیں بلائیں گے، وہ ہمارے امر کی طرف نہیں بلائیں گے۔ اور قرآن کی واضح آیت ہے وَجَعَلْنَا ائمۃ یدعون الی النار، یدعون وہ دعوت دیں گے جہنم کی طرف۔ پتہ چلا کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو امر خدا کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا۔ اور سورہ بنی اسرائیل پڑھو، پارہ نمبر 15 پڑھو، اللہ ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم پکاریں گے، ہم دعوت دیں گے کنہیں؟ ہر شخص کو، ہر فرد کو۔ کس کے پیچھے بلائیں گے؟ امام کے پیچھے بلائیں گے۔ یوم اس دن ندعو ہم پکاریں گے، بلائیں گے، کل اناس بامامہم، ہر گروہ کو اس کے امام کے پیچھے۔ ہر گروہ قیامت کے دن اپنے امام کے پیچھے آئے گا۔ امام سچا، توجہ ہے، ماننے والے سچے، امام جھوٹا، ماننے والے جھوٹے، توجہ ہے۔ اس لیے یہی اللہ ارشاد فرما رہا ہے تمہیں میں حکم دیتا ہوں، دو قسم کے امام ہیں، ائمۃ یدعون الی النار، ایک ہیں آگ کی طرف دعوت دینے والے، دوسرے ہیں ہمارے امر کی ہدایت دینے والے۔ اللہ فرما رہا ہے تم آگ کی طرف دعوت دینے والوں کی کبھی اقتداء نہ کرنا، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر تم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی محبت رکھتے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے، سچوں کے ساتھ۔ یہ قرآن سے استدلال قائم کر رہا ہوں۔ ہر گروہ اپنے امام کے پیچھے آئے گا، بلکہ 23ویں پارے کی آیت اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ایک گروہ بڑا تیزی سے، بڑی تیزی سے لین کی شکل میں دوڑ لگا کر، چھلانگیں مار کر جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ آئیں گے ملائکہ، آواز قدرت آئے گی، کف کفا قفو، آئے میرے ملائکہ یہ بڑی تیزی سے جنت جا رہے ہیں، جاؤ ان کا راستہ روکو، ان کا راستہ روکو۔ ملائکہ آئیں گے، پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہیں گے ہم جنت جا رہے ہیں، ہماری نماز قضا نہیں، ہمارا روزہ قضا نہیں، ہمارا حج قضا نہیں، ہم واجبات کو ادا کر کے جنت جا رہے ہیں، تم کون ہو ہمیں روکنے والے؟ آواز قدرت آئے گی، اے میرے ملائکہ ذرا اتنا تو پوچھ لو، یہ ولایت علی ابن ابی طالب مولا علی کی ولا سینے میں رکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ کہیں گے ہم تو مخالفت کرتے رہے، ہم مخالفت کرتے رہے، تو آواز قدرت آئے گی، اے میرے ملائکہ انہیں کہہ دو جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہو، ٹکٹ نہ ہو، وہ جنت تو جنت کو جا، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ یا جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی میرا دوست۔ جتنا نیکیاں کرتا رہے، حج کرتا رہے، جہاد کرتا رہے، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے سرور کائنات نے یہ ارشاد فرمایا اے علی اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کے برابر زندگی عطا کرے اور وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، 1000 حج پیدل جا کر کرے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا ہلاک ہو جائے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے علی اگر تیری محبت نہیں ہو جنت تو جنت کو جا، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا جتنا نمازیں پڑھو مولا علی کی محبت نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔
جتنا حج کرو مولا علی کی محبت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زکاتیں دو، جتنا عبادت کرو، صفا مروہ کے درمیان اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو جاؤ، کوہ احد کے برابر سونا، رتی ماشے تولے کی بات نہیں ہے، کوہ احد کے برابر سونا اور اللہ کے راستے میں لٹوا دو۔ اور فرمایا اگر علی کی محبت نہیں ہے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ایسی ولا ہے جس کی قیمت دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ہم ایسا نہیں ہے، مولا خود مولا کی نظروں میں بڑی قدر ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں، غریب ہوں، پیسے نہیں ہیں، درہم دینار نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں، آپ کا چہرہ میری طرف رہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، درہم دینار نہیں ہے، سفر کے لیے سواری نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، غریب ہوں مولا۔ مولا نے فرمایا آج کے بعد یہ جملہ نہیں کہنا کہ میں غریب ہوں۔ مولا کیسے؟ کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، سفر کے لیے سواری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، غریب ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں تو غریب نہیں ہے، تو بڑا امیر ہے۔ مولا وہ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو ہماری ولایت کا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ ہماری محبت تیرے سینے میں ہے یا نہیں ہے؟ عرض کرتا ہے مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو ہماری ولایت کا کلمہ پڑھتا ہے، اگر کوئی شخص کہہ دے کہ محبت اہل بیت سینے سے نکال دے، دنیا کی سلطنت میں تجھے دیتا ہوں، محبت اہل بیت اپنے سینے سے نکال دے، کیا تو نکال دے گا؟ عرض کرتا ہے مولا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر یہ تو کیوں کہتا ہے میں غریب ہوں، تو بڑا امیر ہے؟ تو ٹھیک صلوات پڑھ لیں۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے شان مومن کی۔ تو پتہ چلا ہمارے پاس کوئی مال دولت معیار نہیں ہے جو سینے پہ یا حسین ہاتھ مار کر وہ یہ ذکر کرتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں۔ مولا کا عزادار بڑی قیمت، مولا کے ماننے والے کی بڑی شان۔ عزیزان گرامی میرا دل چاہتا ہے وہ میں حدیث مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سنا دوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کعبے کے سامنے موجود ہیں، کعبے سے گفتگو کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اے کعبہ تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عظمت ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں ہاں تیری تو بڑی شان ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا تجھ سے زیادہ اس مومن کی شان ہے جس کے سینے میں محبت اہل بیت ہے۔ کعبے سے زیادہ مومن کا احترام۔ اس لیے عزیزان گرامی کبھی مومن کو گالی نہ دیا کرو، کبھی مومن کی غیبت نہ کیا کرو۔ حقیقت ہے وہ مجھے جملہ یاد آتا ہے سورہ حجرات کا، وہاں یا لفظ منافق استعمال نہیں ہوا، وہاں کوئی اور لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ استعمال ہوا ہے کہ جن کے سینے میں ایمان ہے۔ توجہ، جو امیر المومنین کو ماننے والے ہیں ان پہ مومن کی غیبت حرام ہے۔ کیوں؟ وہ مولا علی کی ولایت اسی زبان سے گواہی دیتے ہیں نا۔ جب مولا کی زبان سے گواہی دیتے ہیں تو عزیزان گرامی اسی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، اسی پاک زبان سے اگر پاک ذکر ہو تو اسی زبان سے کسی مومن کو کوئی گالی نہیں دے گا، مومن کو اذیت نہیں دے گا، مومن کی توہین نہیں کرے گا۔ میں نے حدیثوں کے اندر پڑھا ہے مومن کا احترام کعبے سے زیادہ۔ یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے غلاموں کو حکم دیا جا رہا ہے اے مومنو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ ہمیں درس دیا جا رہا ہے،
فرمایا عورتوں کو بھی چاہیے وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. فرمایا اس لیے ولا یسخر قوم من قوم، فرمایا ولا نساء من نساء ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کے مذاق اڑانے کے ساتھ ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو. یہ کس کے لیے حکم ہے؟ مولا علی کے غلاموں کو حکم ہے. پھر ارشاد فرمایا بئس الاسم الفسوق، ایک دوسرے کو غلط القاب کے ساتھ نہ پکارا کرو. اس لیے یہ پاک ذکر اسی پاک زبان سے نکلتا ہے. تو مومنین کے جو غلام ہوتے ہیں کبھی الٹے نام سے نہ پکارا کرو. اگر ایسا کرو گے مولا علی کے موالی نہیں رہو گے، غریب مومن کو تکلیف پہنچاؤ گے، غریب مومن کو اذیت دے گو. تو فرمایا تمہیں اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر فرمایا ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی بھی نہ کیا کرو. فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو. فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. اور فرمایا اگر تم مولا کے ماننے والے ہو ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اگر کوئی مومن کسی مومن کی غیبت کرے گا سمجھ لے کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے. جی تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سننا کہ یہ کیا ہے. ولائے آل محمد کلمہ پڑھنے والا کھانا کھانے سے پہلے غریب مومن کے بارے میں سوچے گا، ہمسائے کے بارے میں سوچے گا. آپ پیٹ بھر کے کھا لے، ماتمی غریب ہمسایہ بھوکا رہ جائے، کیا جناب زہرا راضی ہوں گی؟ یا حسین کرنے والا آپ اچھا لباس پہن لے، غریب ماتمی حقدار مستحق کے پاس لباس نہ ہو، آپ آسائش کی زندگی گزارے. نہ یہ بڑا عظیم رشتہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے. اور ہمارا احترام یہ ہے، اللہ ارشاد فرما رہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. سورہ حجرات انما المؤمنون اخوہ. او امیر المومنین کے ماننے والو، اے شیعو، اے محبت اہل بیت رکھنے والو، اور تمہارا آپس میں ایک بڑا عظیم رشتہ ہے کہ آپس میں اتحاد پیدا کرو، ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمی بدگمانی نفرت نہ پھیلاؤ. اس لیے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تم امیر المومنین کے ماننے والے بھائی بھائی ہو. فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر لڑائی ہو جائے میں اور باقی مومن پر فرض ہے سکون سے نہ بیٹھیں جب تک دو مومن کو آپس میں جب تک صلح نہ کرائیں. نہیں کراؤ گے گناہگار ہو جاؤ گے. مومن کی لڑائی صلح واجب ہے، اگر صلح نہیں کراؤ گے تو گناہگار ہوں گے. تمہارے اوپر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. اس لیے عزیزان گرامی میرا دل چاہتا تھا بڑا کچھ پڑھوں، اور کیونکہ میں مقصد شہادت امام حسین بیان کروں کہ جس دین کو مولا امام حسین علیہ السلام نے بچایا تھا وہ دین کیا ہے، نماز احکام شریعت، وہ دین کیا ہے. نماز اہل بیت کے غلاموں کی قبول، لیکن قسم اٹھائیے نماز نہیں پڑھنی. معصوم نے فرمایا ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. روزہ ذرا بتاؤ تھوڑا سا بول کر کن لوگوں کا روزہ قبول ہے؟ جن کے جن کے دل میں بغض علی ہے ان کا قبول ہے، یا جس کے سینے میں ولائے علی ہے؟ بولو. ولائے علی والوں کا روزہ قبول ہے. تو عہد یہ ہے کہ روزہ رکھنا نہیں ہے. مولا علی فرماتے ہیں مجھے گرمی کو روزے پسند. تو ماننے والے کہتے ہیں ہم نے ایک روزہ نہیں رکھنا، نماز نہیں پڑھنی، سجدہ نہیں کرنا، زکوٰۃ نہیں دینی. تو یہی مقصد ہے. یہ مقصد میرے محترم نہیں ہے. تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مولا ہمیں حکم دے نماز پڑھ، نماز پڑھنی پڑے گی. مولا حکم دے زکوٰۃ دینی پڑے گی. مولا حکم دے روزہ رکھ،
رکھنا پڑے گا، مولا حکم دے والدین کا احترام کرنا پڑے گا، مولا حکم دے کہ حج واجب ہے استطاعت رکھتا ہے حج کر تو کرنا پڑے گا، اگر مولا حکم دے کسی کی غیبت نہ کر رکنا پڑے گا، اگر مولا حکم دے کہ جوا نہ کھیل رکنا پڑے گا، اگر مولا حکم دے شراب نہ پی بچنا پڑے گا، اگر مولا حکم دے کسی کو اذیت نہ دے تو رکنا پڑے گا۔ اسی چیز کا نام میرے محترم ولایت علی ہے کہ ولایت کا معنی یہی ہے، مولا علی کو ولی معنی یہ ہے کہ مولا علی ہماری جان پہ حق تصرف رکھتے ہیں، ہمارے مال پہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ یہی غلامی ہے، یہی غلامی ہے، ایسا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، کون ہے مولا علی کے غلام؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں مولا علی کے غلام کون ہیں، اور پارہ نمبر 11 ہے، توجہ سے سننا، مقصد شہادت امام حسین میں عرض کر رہا ہوں۔ پارہ نمبر 11 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ مولا علی کے ماننے والے شیعہ اقتداء کرنے والے نقش قدم پہ چلنے والے کی علامات کیا ہیں؟ پارہ نمبر 11 دوسرا صفحہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، التائبون العابدون الحامدون نسائحون نراکعون نساجدون العامرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ جی اور پڑھ لو چھوڑ دینا، بار بار ہاتھ نہ مل جائے، پڑھ لیں میں کو بار سارے موضوع میرے خراب ہوئے ہیں، کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی گھنٹہ، کبھی 10 منٹ، یہ طریقہ نہیں ہے۔ میں 17 سال حوزہ قوم میں اور مدارس میں زندگی گزاری ہے، تو جو ٹائم ہے مقرر ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، بس ایک عظیم، میں نے تو ان کو کہہ دیا کہ آپ پڑھیں، وہ نہیں پڑھا، ان کی مرضی، صلوات پڑھ لیجئے۔ تو عزیزان گرامی توجہ سے سننا، عرض کر رہا ہوں کون ہے مولا علی کے غلام؟ ہم کہاں سے کہاں چلے گئے؟ مولا علی کی حقیقت ہے، میں حقیقت سے کہہ رہا ہوں، اور مولا علی کی عظمت تو کجا؟ مولا علی کے غلام کی عظمت یہ ہے، اگر وہ پہاڑ کی طرف مولا علی کا ماننے والا اشارہ کرے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، یہ موالی ہے، یہ شیعہ ہے۔ آؤ پوچھتے ہیں کہ مولا آپ کے ماننے، قرآن کے آیت پارہ نمبر 11 جا کر دیکھ لینا، التائبون، کون ہے مولا علی کے غلام؟ گناہ سرزد ہو جائے توبہ میں تاخیر نہیں کرتے، توبہ میں سستی، کھانا کھانے سے پہلے یتیموں کا سوچے گا۔ مولا علی کا غلام سید زادی بیوہ ہے، یتیم ہے، مال سادات ہے، اس کا حصہ اس کے گھر پہنچائے گا، اس کا حصہ اس کے گھر پہنچائے گا۔ یہ ہے مولا کا ماننے والا، یہ ہے مولا کا غلام۔ یہی دیکھنے، التائبون، توبہ میں سستی نہیں کرتے، العابدون، پہلی صفت مولا علی کے ماننے والے شیعہ کی یہ ہے کہ وہ عبادت میں سستی نہیں کرتا، اللہ اکبر ہو جائے مسجد میں چلا جاتا ہے۔ تو ہماری یہ روٹین ہو چکی ہے، صرف اذان علی اکبر سننی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ روز عاشور کی صبح کی اذان شہزاد علی اکبر نے دی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھنی، نماز نہیں پڑھنی۔ میں بہت سی آیات پیش کر سکتا ہوں جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، معصومین کی میں بہت سی روایات دکھا سکتے ہوں، حتیٰ کہ جناب سیدہ کونین کی حدیث دکھا سکتا ہوں کہ وہ شیعہ، بلکہ معصوم نے فرمایا لا تنال شفاعتنا الا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو حقیر جانتا ہے قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت کی امید نہ کرے۔ مجھے کسی کا میں پیغام ہے، شب شہادت، آج روز عاشور کی رات ہے، میں امام زمانہ کو گواہ ہو کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نماز کو حقیر جانے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز کو حقیر جانا کافر ہو گیا۔
قرآن کی آیت ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز میں غفلت کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ مشرک کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیا جواب ہے؟ اگر محبت حسین ہے اپنا رزق پاک کر، اگر محبت حسین ہے یا علی مدد، ہمارا عقیدہ ہے اگر مولا علی سے مدد مانگنی ہے تو مولا علی کی سیرت پہ چل۔ یہی ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بہت سی آیات الہی اسی چیز کی تائید کر رہی ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، فرمایا اللہ فرماتا ہے میں غفار ہوں، میں سب سے زیادہ بخشنے والی ذات میں اللہ ہوں، لیکن فرمایا اسے معاف کروں گا جس کا عقیدہ اہل بیت والا ہوگا۔ جس کا عقیدہ اہل بیت والا ہوگا۔ میری بات سن رہے ہیں؟ پہلا عقیدہ درست ہوگا جس طرح اہل بیت نے عقیدہ رکھا وہی عقیدہ، اگر توحید گڑبڑ ہو گئی، ہم جانتے ہیں کیا عقیدہ ہے ہمارا 14 ہستیوں کے بارے میں، نہ وہ ہماری طرح ہیں نہ وہ اللہ جیسی ہیں۔ حالانکہ فیہ رجلان، سن لو، اور اس چیز کا گواہ میں امام زمانہ نہج البلاغہ کے فکرے ہیں، مولا فرما رہے ہیں حالانکہ فیہ رجلان، میری وجہ سے 2 قسم کے آدمی جہنم چلے جائیں گے۔ مولا وہ کون سے؟ فرمایا ایک مجھے اللہ کہنے والے، دوسرے وہ جس نے میری شان کو عام آدمی کے ساتھ ملا دیا۔ علی اللہ کہنا کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، یا یہ کہنا آل محمد ہم جیسے، نہ، اگر ایسا کرو گے تو مقصر بن جاؤ گے، کوئی بخشش نہیں ہے۔ یہ علت غایہ ممکنات، یہ ہستیاں ہیں۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ قرآن سے پوچھنا پڑے گا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، فرمایا عقیدہ درست ہوگا پھر عمل کی بھی چھٹی نہیں ہے، اپنی مرضی نہیں چلے گی، مولا علی سے پوچھنا پڑے گا، مولا امام حسن سے پوچھنا پڑے گا، مولا امام حسین سے پوچھنا پڑے گا، 12 ائمہ ہدا سے پوچھنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، یہی اسی چیز کا نام اطاعت اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تو یہی عرض کر رہا ہوں، سنو، سورہ نساء پارہ نمبر 5، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہی آیت میں پیش کر کے اپنے موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اور فرمایا اللہ کی رسول کی اطاعت کیسے ہے، اللہ کی اطاعت کیسے ہے، اولی الامر کی اطاعت کیسے ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اور جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کتاب جنابی المودت کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ جناب جابر اہل سنت علماء بھی نقل کر رہے ہیں، جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جناب جابر عبداللہ انصاری عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ عرفنا اللہ و رسولہ، ہمیں آپ کی معرفت ہے، اللہ کی بھی معرفت ہے، فمن اولو الامر، لیکن ہمیں اولو الامر کا پتہ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ اولو الامر کون ہیں، جن کی اطاعت کو اللہ نے آپ کی اطاعت کے ساتھ ملا کر حکم دیا ہے، ان کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا جابر ہم خلفائی، اولی الامر سے مراد وہ میرے خلیفے ہیں، وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ مِن بَعْدِي، وہ مسلمان مومنین کے خلیفے اور امام ہیں، جن کی اطاعت کا حکم قرآن کے اندر ہے۔ یا رسول اللہ ذرا ان کے نام بتا دو۔ اور جنابی المودت کے اندر یہ جملے ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اولہم علی ابن ابی طالب، پہلے کا نام علی ابن ابی طالب ہے، دوسرے کا نام، توجہ سے سننا، دوسرے کا نام ثم الحسن، پھر فرمایا امام حسن ہے، ثم الحسین، پھر فرمایا امام حسین ہے، پھر فرمایا ثم علی ابن الحسین، پھر امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، فرمایا ثم محمد ابن علی، پھر امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر ہیں، فرمایا نام محمد ہے فی التورات المعروف
بالباکر ساتدرکہ منی السلام، تورات میں نام باکر ہے، علم کو شگافتہ کرنے والے، علم کو وسعت دینے والے، لیکن فرمایا اے جابر خدا تجھے اتنا لمبی زندگی عطا کرے گا تو میرے 5ویں جانشین کی زیارت کرے گا۔ جا 5ویں جانشین کی زیارت کرے گا، لیکن فرمایا کہ اے جابر جس وقت میرے 5ویں جانشین کی زیارت کرے نا میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔ آنکھیں نبینا ہو چکی ہیں، کچھ نہیں نظر آتا۔ جس وقت مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے قریب پہنچے تو یہی کہا مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ آنکھیں نہیں ہیں، نظر نہیں آتا، بینائی ختم ہے۔ صاحب معجزہ امام اپنے دست مبارک جناب جابر کی آنکھوں پہ پھیرا، بینائی واپس آ گئی۔ یہ شان ہے۔ پھر آخر میں نام لیتے لیتے آخری امام پر پہنچے، فرمایا میرے آخری جانشین کا نام میرے نام پہ ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پیدا ہوں گے، کچھ کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہاشمی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ غیر ہاشمی ہیں، لیکن شیعہ سنی کتب نے یہ فیصلہ کر دیا، فرمایا ابن الحسن العسکری وہ 11ویں امام کا بیٹا ہوگا۔ صلی اللہ محمد۔ اسمہ اسمی کنیہ کنیی، فرمایا اس کا نام مجھ محمد کے نام پہ ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ اور فرمایا کہ جناب اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنے ماننے والوں سے غائب ہو جائیں گے۔ جناب جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب وہ غائب ہو جائیں گے ان کے ماننے والے ہدایت حاصل کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس طرح سورج کی ٹکی کے سامنے بادل کا ٹکڑا آ جائے، سورج نظر نہیں آتا، روشنی ہوتی ہے۔ سورج نظر نہیں آتا، روشنی ہوتی ہے، پتہ چلا۔ یہ شان ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں سے غائب ہو جائیں گے، لیکن مومن کے دلوں کا امتحان ہوگا۔ یہ ہیں اولی الامر۔ عزیزان گرامی تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہے یہ عظمت ہے قرآن میں ہاں اہل بیت کی عصمت کا تذکرہ قرآن میں، اہل بیت کی طہارت کا تذکرہ قرآن میں، اہل بیت کی وصایت کا تذکرہ قرآن میں۔ توجہ سے سننا، بس 2 جملے میں ختم کر رہا ہوں کہ بلکہ قبلہ حسین بھائی جاڑا صاحب کے وہ جملے جو میں نے وعدہ کیا، قبلہ صاحب کہتے ہیں وہ امام نہیں جس کے علی امام نہیں۔ توجہ توجہ توجہ، بڑے لطیف جملے۔ ہم اسے امام نہیں مانتے جو مولا علی کو امام نہیں مانتا۔ قبلہ صاحب فرماتے ہیں وہ امام نہیں ہو سکتا جس کے علی امام نہیں۔ فرمایا وہ ہادی نہیں ہو سکتا جس کے علی ہادی نہیں۔ وہ ہدایت کاری نہیں سکتا جس کے پاس خود ہدایت نہیں۔ توجہ، وہ ہادی نہیں جس کے علی ہادی نہیں۔ فرمایا وہ امام نہیں جس کے علی امام نہیں۔ فرمایا وہ مرشد نہیں ہے۔ توجہ توجہ، وہ مرشد نہیں جس کے علی مرشد نہیں۔ جو علی کو مرشد، مولا علی کو مرشد نہیں مانتا اس کے پاس کبھی نہ جاؤ۔ وہ مرشد نہیں جس کے علی مرشد نہیں۔ اور فرمایا قبلہ حسین بھائی جاڑا صاحب وہ پیر نہیں ہے جی، وہ پیر نہیں جس کے علی پیر نہیں۔ یا ہاتھ سب بلند کر کے نعرہ لگائیں تاکہ مجھے پتہ چلے سب مولا علی کی محبت رکھنے والے موجود ہیں۔ نعرہ حیدری۔ اور فرمایا وہ پیر نہیں، وہ پیر شہباز، وہ پیر، بڑا جملہ دیا، وہ پیر نہیں جس کے علی پیر نہیں۔ توجہ، وہ پیر نہیں جس کے علی پیر نہیں۔ فرمایا وہ مرشد نہیں جس کے علی مرشد نہیں۔ وہ امام نہیں جس کے علی امام نہیں۔ فرمایا وہ داتا نہیں، توجہ، وہ داتا نہیں جس کے علی داتا نہیں۔ توجہ،
وہ داتا داتا نہیں جس کے علی داتا نہیں، وہ سلطان سلطان نہیں جس کے علی سلطان نہیں، اور وہ مرشد مرشد نہیں۔ توجہ سے سننا، بڑے عظیم نقطے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ مرشد مرشد نہیں جس کے علی مرشد نہیں، وہ داتا داتا نہیں جس کے علی داتا نہیں، وہ پیر پیر نہیں جس کے علی پیر نہیں، وہ امام امام نہیں جس کے علی امام نہیں، وہ نبی نبی نہیں ہے جس کے علی ولی نہیں۔ یا مولا علی کی ولایت، یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں اکثر حدیث میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا علی انت بمثل الکعبہ، یا علی انت بمثل الکعبہ، اے علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے، اے علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے۔ ذرا توجہ سے سننا، اگر کعبے سے منہ پھر جائے نماز باطل۔ توجہ توجہ سب بولنا ہے، اگر کعبے سے منہ پھر جائے نماز باطل، اور جس سینے سے ولایت علی نکل جائے ایمان باطل۔ مولا علی کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ تم اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو ذکر علی ابن ابی طالب کے ساتھ زینت دیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر عین عبادت ہے۔ جی نہ کہا کرو اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی یا علی علی مولا۔ اور کسی کے جملے ہیں کہ جب حج کرنے کے لیے جاؤ نا اور قربانی کر لو، احرام باندھ لو، سارے مناسک کر لو، اور جا کر کعبہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے احرام کے نیچے گریبان کھول کر دل کو ٹٹولنا، دل کو ٹٹولنا، کہیں دل کے ایک حصے میں توجہ سے سننا کیڑی کے انڈے کے برابر، توجہ توجہ، چیونٹی کے انڈے کے برابر کہیں بغض علی تو نہیں ہے؟ اگر بغض علی ہے یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، طواف نہیں ہے۔ ایک کیڑی کے انڈے کے برابر بغض علی، جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے کتاب روح الحیات عین الحیات کے اندر علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، ایک بڑا ممبر ہوگا، رحمت کلی آئیں گے، پہلا قدم، دوسرا، تیسرا، آخری سیڑھی پہ اللہ کے نبی بیٹھ جائیں گے، آخری سیڑھی پہ۔ لیکن پیچھے کون ہوگا؟ توجہ سے سننا، جو دنیا میں علم میں افضل، توجہ توجہ، علم میں افضل، حلم میں افضل، عبادت میں افضل، زہد میں افضل، بلا فاصلہ علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں فوراً پیچھے مولا علی جائیں گے، دوسری سیڑھی پہ مولا علی بیٹھ جائیں گے، جنت کا دروغہ آئے گا، جنت کی ساری چابیاں ہاتھ میں ہوں گی، آ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ رکھے گا۔ ایسے ہے نا، اللہ کے نبی کی شان بلند ہے، افضل الانبیاء، سید الرسل، علت غائی ممکنات۔ تو اللہ کے نبی نے فرمائیں گے اس فرشتے کو کہ یہ ساری جنت کی جو چابیاں ہیں نا، یہ میرے بھائی علی کو دے دے۔ اس ذکر میں کنجوسی نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ ذکر علی ہے، یہ ساری چابیاں میرے بھائی علی کو دے دے۔ وہ ساری چابیاں جنت کی آ جائیں گی مولا علی کے ہاتھ میں، لیکن دوسرا ڈرونی شکر والا فرشتہ آئے گا، ساری جہنم کی چابیاں ہوں گی، آئے گا، وہ بھی اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ رکھے گا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ یہ ساری چابیاں میرے بھائی علی کو دے دے۔ جب جنت اور جہنم کی ساری چابیاں مولا علی کے ہاتھ پہ آ جائیں گی،
اللہ کے نبی مسکرا کر فرمائیں گے اے علی منبر سے نیچے اترو اور وہاں جنت کے راستے پہ کھڑے ہو جاؤ. جو آپ کا ماننے والا موالی ہے، آپ کی اقتداء کرنے والا عبادت گزار ہے، آپ کی محبت رکھنے والا ہے، اسے جنت بھیجتے جاؤ. جو بغض رکھنے والا ہے، منافق ہے، جس کے دل میں بغض علی ہے، بغض اہل بیت ہے، اسے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم بھیجتے جاؤ. اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا علیو لا یحبک الا مومنون ولا یبغضک الا منافقون. اس حدیث کو اہل سنت کے علماء نقل کرتے ہیں. اے علی تیرے ساتھ وہی دوستی رکھے گا جو مومن ہوگا، وہی نفرت کرے گا، اور جو منافق ہوگا وہی نفرت کرے گا. تو یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ اہل بیت کی عظمت ہے. لیکن بیٹے کیسے ہیں؟ الحسن والحسین اور سیدہ شباب اہل الجنہ. سن لو میری، میں آج بھی جڑا والے میں جلوس اجتماع تھا، وہاں پہ خطاب کیا اور میں نے حدیث بیان کی کہ جس پہ مولا علی راضی نہیں ہے، جس پہ مولا علی راضی نہیں ہے، ذرا انصاف کے ساتھ بتانا اس پہ اللہ راضی ہوگا؟ شیعہ سنی مجمع ہے، جس پہ مولا علی راضی نہیں اس پہ اللہ راضی نہیں، جس پہ مولا علی راضی نہیں اس پہ اللہ کے رسول راضی نہیں، جس پہ بطول راضی نہیں نہ اس پہ اللہ راضی ہے، نہ رسول اللہ راضی ہیں، نہ اہل بیت راضی ہیں. تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن حسین بیٹے جوانان جنت کے سردار. جی تو کسی نے کہا یہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور بوڑھوں کے سردار کوئی اور ہیں. جی بوڑھوں کے سردار کوئی اور ہیں نا. تو اسی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. توجہ ہے، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. تو پتہ چلا کب جو بوڑھا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک ضعیفہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی بوڑھا یا بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گے. اس لیے وہ رونے لگی، چیخنے لگی ضعیفہ. اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں گریا کر رہی ہے؟ کہتی ہے کہ میں ضعیفہ ہوں، بوڑھی ہوں، میں پھر جہنم میں جاؤں گی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہ گھبرا، پریشان نہ ہو، تو جنت میں ضرور جائے گی جوان بن کے، جنت میں ضرور جائے گی جوان بن کے. پتہ چلا الحسن والحسین و سید شباب اہل الجنہ، او میرے حسن حسین بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. جب یہ سردار ہیں ان کے والد کی شان کیا ہوگی؟ صلوات پڑھ لیجئے. نعرہ تکبیر، بلا لو نا، آنا ہے نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی. ہاں جی، جوانان جنت کے سردار یہ ہیں وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے والد گرامی ان سے افضل ہیں، ان کے والد گرامی ان سے افضل ہیں. مولا علی کی شان یہ ہے. عزیزان گرامی مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. آپ تھک تو نہیں گئے؟ یا علی حدیث یاد آ گئی. جیسا کہ میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی ہے، میں کسی پر تنقیدی گفتگو نہیں کرتا، لیکن جو قرآن ہے وہی میں نے بیان کرنا ہے. قرآن کے اندر جو کچھ ہے، اور میں اپنے الفاظ کا خود ذمہ دار ہوں. اللہ کا نبی کا آخری وقت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک نجات پا جائے گا، باقی گمراہ ہو جائیں گے. جو نجات پائے گا کہ اللہ کے نبی نے ان کی کوئی فضائل بیان کیے ہیں، علامات بیان کی ہیں کہ نجات پانے والے کون ہیں. ہاں میں نے حدیث پڑھی، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر ہر مقام پہ
اللہ کے نبی مولا علی کی عظمت بیان کرتے تھے، سفر میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے، حضر میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے، میدانوں میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے، جنگ میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے۔ فقط اللہ کے نبی نہیں ہے، جبرائیل امین بھی آ کر یہ کہتا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان نہیں، علی کی ذوالفقار جیسی تلوار نہیں۔ یہ دیکھو ہر مقام پہ علی کے فضائل بیان کرتے تھے۔ ایک آدمی عرض کرتا یا رسول اللہ یہ علی کے فضائل ختم بھی ہوں گے یا نہ؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے شخص تو یہ کہہ رہا ہے علی کے فضائل ختم بھی ہوں گے یا نہ؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان الریاض اقلابا والبحور مدادا والجن والانس کتابا ما احصوا فضائل قاب علی ابن ابی طالب صلی اللہ محمد وآلہ۔ اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، تمام دریا و سمندر سیاہی بن جائیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمام جن و انس لکھنے والے ہوں، حساب کرنے والے ہوں، اس یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ ہم تو کبھی کبھی نعرہ لگاتے ہیں، لیکن مولا علی کا اتنا نعرہ زور لگا کر لگایا کرو، کیونکہ یہ علی کا نعرہ یہ دیواریں بھی لگاتی ہیں۔ یہ علی کا نعرہ دیواریں بھی لگاتی ہیں، یہ پرندے ذکر کرتے ہیں، وہ عام دیواریں نعرہ نہیں لگاتی، وہ کعبہ کی دیواریں، کعبہ کی دیواریں بھی علی علی کرتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہے یہ ایسا ذکر ہے، ہم پر کوئی خطرہ تو نہیں ہے، کسی کو خوف تو نہیں ہے، نعرے پر پابندی تو نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا ایک میسم تمار علی علی کرتا ہے، اور جس کی چٹائی پہ جا کر مولا علی بیٹھ جائیں اور فرمائیں کہ اے میسم تمار چلے جاؤ، چل پھر کے آ جانا، میں علی تیری کھجوریں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ اور فرمایا تھا کہ یہ درخت کھجور کا درخت یہ بڑا ہوگا، اس کے تنوں پہ کھجوروں کے شاخوں پہ تجھے سولی دی جائے گی۔ اور عرض کرتے ہیں مولا کس جرم میں؟ فرمایا میری ولایت کی وجہ سے، علی علی کرنے کی وجہ سے۔ روزانہ جاتا ہے، چھوٹا پودا ہے کھجور کا، جا کر پانی دیتا ہے، کہتا ہے کہ جلدی بڑا ہو، میرے امام کا وعدہ پورا ہو۔ حقیقت ہے مصیبت کا جملہ، لیکن فضیلت بھی ہے۔ اہل بیت کی فضیلت میں مصیبت ہے، مصیبت میں فضیلت ہے۔ یہی کہا کیا کھجوروں پہ لٹکا دیا گیا، ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے۔ توجہ سے سننا، دنیا دیکھ رہی ہے، ہاتھ ساتھ نہیں ہے، ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے، لیکن توجہ سے سننا، جناب میسم تمار کی فقط زبان باقی ہے، کھجوروں کے تنوں پہ، کھجوروں کے شاخوں میں سولی پہ لٹکے ہوئے زبان باقی ہے، اسی زبان سے علی حق علی حق علی حق کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ علی حق علی حق علی حق علی حق۔ یہ جناب میسم تمار کا قصیدہ محترم آ چکے، آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ حدیث جو میں نے وعدہ کیا، اللہ کا نبی کا آخری وقت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو آ جاؤ، آخری وقت سب کو بلایا، سچے نبی، وما ینطق عن الہوا کے مصداق نبی، جن کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے وہ نبی، جن کی چلنے کی قسم، جس نبی کی قسم خدا اٹھاتا ہے وہ نبی، اور فرما رہے ہیں اے لوگو میری ایک وصیت ہے، آخری جملہ میری ایک وصیت ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ہر نبی نے اپنے وصی کے متعلق عہد لیا، امتوں کے چلے جانے کے بعد، انبیاء کے چلے جانے کے بعد امتوں نے عہد کو توڑ دیا۔ حضرت آدم نے عہد لیا، توڑ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے وصی کے بارے میں عہد لیا، امت نے توڑ دیا۔
حضرت عیسیٰ نے عہد لیا، امت نے آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں، امت نے توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے عہد لیا، امت نے توڑ دیا، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو میری بھی ایک وصیت ہے، میں ایک عہد کرنا چاہتا ہوں، میرے عہد کو کبھی نہ توڑنا۔ یا رسول اللہ آپ کا عہد کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرا عہد یہ ہے لِأَنَّا عَلِيًّا إِمَامُكُمْ مِن بَعْدِي، میرے بعد، توجہ، میرے بعد بلا فاصلہ فرمایا میرے وصی ہیں، امام ہیں تمہارے تو علی ابن ابی طالب، امام ہے علی ابن ابی طالب۔ کون علی؟ وَهُوَ أَخِي، وہ علی جو میرے بھائی ہیں، وہ علی جو میرے وزیر ہیں، وہ علی جو میری بیٹی کے شوہر ہیں، وہ علی فرمایا جو میری اولاد کے باپ ہیں۔ آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں، من انکرہ فقد انکرنی ومن انکرنی فقد انکر اللہ۔ آخری وقت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگو یاد رکھنا علی کا منکر، توجہ، علی کا منکر میرا منکر، میرا منکر خدا کا منکر۔ من عطا علی فقد عطانی ومن عطانی فقد عطا اللہ، فرمایا علی کا مطیع میرا مطیع، میرا مطیع خدا کا مطیع۔ فرمایا من عصا علی فقد عصانی ومن عصانی فقد عصا اللہ، فرمایا علی کا نافرمان میرا نافرمان، میرا نافرمان خدا کا نافرمان۔ فرمایا ولیہ ولی 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 اللہ، فرمایا علی کا دوست میرا دوست، میرا دوست خدا کا دوست۔ فرمایا عدوہ عدوی عدوی عدو اللہ، فرمایا علی کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن خدا کا دشمن۔ تو اللہ نے انعام بھیجا، پہلے سپارے کی آیت بھیجی، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم۔ اللہ فرماتا ہے میرا بھی ایک عہد ہے، تم اپنے وعدے کو پورا کرو، میں اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہوں۔ یا اللہ تمہارا عہد کیا ہے، تیرا عہد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا عہد یہ ہے تم سب ولائے علی ابن ابی طالب پہ جمع ہو جاؤ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تم سب کو جنت بھیجوں گا۔ یا اللہ بس عزیزان گرامی بڑا ٹائم ہو گیا، اگر میں مسائب پڑھوں گا تو محترم آ چکے ہیں، وہ ذاکر صاحب ہیں، زیادہ مسائب پڑھیں گے تو انشاءاللہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے، تو اگر میں زیادہ پڑھنا چاہوں گا تو وہ ٹائم نکل جائے گا، جیسا کہ پہلے آپ دیکھ چکے ہیں، تو میرے حصے کا مسائب پڑھیں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں۔ مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے، جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب بلا کو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے، جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب بلا کو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے۔